السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سحری بائٹس کے تعلق سے پھر ایک مرتبہ آپ لوگوں کے روبرو ہونے کا موقع ملا ہے۔ آج میں روزے کے تعلق سے چند مسائل پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس تعلق سے میں پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذرعہ قیع وهو صائم فلیس علیہ قضاء وان استقاء فلیقضی۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزے سے ہو اور اسے قے ہو جائے تو روزہ قضا نہیں کرنا اس پہ، یعنی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور روزے دار نے جان بوجھ کر کے قے کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حدیث کا یہ ترجمہ ہے۔ فقہاء کرام نے اس حدیث کو نظر کے سامنے رکھتے ہوئے چند مسائل کا استنباط کیا ہے۔ وہ مسائل یہ ہے کہ قے دو حیثیت سے ہو گئی، جان بوجھ کر کے کرنا یا خود سے ہو جانا۔ تو حدیث میں تو اس وضاحت ہو گئی کہ اگر قے خود سے ہو گئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر جان بوجھ کر کے کی گئی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ ان دونوں مسئلوں میں پھر دو مسائل ہیں۔ ایک یہ ہے کہ قے یا تو تھوڑی سی ہوئی ہوگی یا منہ بھر کے ہوئی ہوگی۔ تو اگر خود بخود قے ہوئی ہے تو تھوڑی ہو یا زیادہ ہو روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا، اور اگر جان بوجھ کر کے کسی نے قے کیا ہے تو اگر کم قے کیا ہے، منہ بھر کے نہیں قے کیا ہے تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا، اور اگر منہ بھر کے قے کیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ ان چاروں چیزوں میں، یعنی خود بخود ہو یا جان بوجھ کر کے ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، ان چاروں مسئلوں میں ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ آئی ہوئی قے کو یا کی گئی قے کو اگر اس نے دوبارہ لوٹا لیا اور لوٹائی ہوئی چیز چنے کے دانے کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے چند اور مسائل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ الصوم مما دخل ولیس مما خرج۔ وہ فرماتے ہیں، یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نہیں، امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور یہ حضرت ابن عباس اور عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا کہا ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ روزہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، جسم سے خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ چنانچہ اس حدیث کو نظر کے سامنے رکھتے ہوئے چند مسائل میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سر میں تیل لگانے سے، کنگھی کرنے سے، آنکھوں میں سرما لگانے سے، ناخن تراشنے سے، جسم کے کسی حصے کا بال کاٹنے سے یا تراشنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سالن سبزی کا ذائقہ چکھنے سے یا تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح روزہ دار گرمی کی شدت سے کپڑے کو تر کر کے اپنے سر پہ یا بدن پہ رکھے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح روزہ دار اگر ناک میں دوا ڈالے بشرطے کہ وہ حلق میں اس کا اثر نہ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ، اگر کوئی شخص ناپاک ہو، غسل کی حاجت ہو، غسل کرنا اس پہ واجب ہو، اور اتنی تاخیر سے وہ اٹھا ہو کہ غسل نہیں کر سکتا ہو، صرف سحری کھانے کا وقت اس کے پاس ہو، تو وہ پہلے سحری کھا لے اور سحری کھانے کے بعد وہ غسل کر سکتا ہے۔ البتہ سحری کھانے سے پہلے وضو کا اہتمام کر لینا چاہیے، وضو کر لینا چاہیے۔ ایک اور حدیث آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کر دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی روزہ دار بھول کر کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ ہو گیا، وہ روزہ مکمل کرے، اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ تو اگر ہم میں سے کسی سے بھول چوک ہو جا رہی ہے روزہ میں کھانے پینے کے تعلق سے تو روزہ مکمل ہو جائے گا، روزہ رکھ لینا چاہیے۔ البتہ ایک بات ذہن میں رہے کہ اگر کوئی شخص بھول کر پانی پی رہا تھا یا بھول کر کھانا کھا رہا تھا اور اسے یاد آ گیا کہ میں روزے سے ہوں، اور اس نے یہ سوچ لیا کہ اب تو روزہ ٹوٹ گیا، اب میں پانی پی لیتا ہوں یا کھا لیتا ہوں، تو اب وہ کھائے گا پیے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسے قضا کرنا ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کھاتے وقت اگر اسے یاد آ گیا کہ میں روزے سے ہوں تو فوراً اسے ترک کر دینا چاہیے۔
حدیث شریف پہ غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ کہ بے شک اللہ نے اسے کھلایا ہے اور پلایا ہے. تو اگر کوئی شخص بھول چوک سے کھا لے یا پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.